بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، چھپکلی کے بارے میں بیان۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر جب آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنے لگے تو اس وقت درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ اس کے چھینٹیں آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر گر گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی 30 سالوں سے مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ اللہ تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ چھپکلی کا یہ سوال اس لیے کر رہی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھپکلی کو نہ تو کوئی دعوت دینی تھی، نہ تو تبلیغ کرنی تھی، نہ تو اس کو کوئی کھانا پینا دینا تھا۔ اس لیے اس چھپکلی کو ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اے موسیٰ، آج تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اے موسیٰ، میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور موسیٰ کو کس حکمت کے ساتھ میں نے پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، اللہ نے مخلوق کو کسی مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ جو فائدہ مقصد کسی ایک مخلوق سے ہو، وہ مقصد کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے دوستوں، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا اللہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس زمین پر کچھ مخلوق ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور وہ شیطان سے وعدہ کیے ہیں کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس سے جڑے کچھ اور بھی مخلوقات ہیں۔ یہ شخص یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع میں سے انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی اور اس سے جڑی کچھ مخلوقات نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی اور شیطان کی بات مانتے ہیں۔ یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان بڑی تعداد میں پھیلا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو جہنم کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت اس چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئی اور اس زمین کے غار اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا۔ بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے اور تبھی سے اس کوشش میں لگی ہوئی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ یہ شخص یاد رکھنا، یہ واحد مخلوقات ایسی ہے، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے۔ محترم عزیز دوستوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔